السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ردا احمد اور آپ میرے ساتھ اردو پڑھتے ہیں۔ تو بچوں آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کی کتاب کا سبق نمبر 4۔ تو چلیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بچوں آپ کی کتاب کا جو سبق نمبر 4 ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ خدمت خلق ایک عبادت۔ بچوں خدمت خلق ایک عبادت ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ خدمت خلق ہوتی کیا ہے۔ بچوں خلق نکلا ہے مخلوق سے۔ مخلوق کون ہے؟ ہم سب لوگ۔ اور خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق کو خلق کہتے ہیں، یعنی خدمت خلق یعنی ان تمام لوگوں کی خدمت جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ بچوں ہمیں اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے۔ وہ لوگ جو مجبور ہیں، مشکل میں ہیں، جن کو کوئی مشکل ہے، جن کی زندگیاں ہم سے زیادہ مشکل ہیں، یا جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ہمیں ان سب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بچوں خدمت خلق اسی کام کا نام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی مشکل میں ان کے کام آئیں، ان کی مجبوریوں کا حل ڈھونڈیں اور ان کے لیے آسان راستے پیدا کریں، یعنی ان کی مشکلوں کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں بہت سے غریب لوگ ہوں گے بچوں، جو لوگ آپ سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ویسے بھی بچوں خدمت خلق ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر ہمیں ساری زندگی ملتا رہتا ہے۔ جب تک وہ عمل یا وہ کام زندہ ہے یعنی کہ چل رہا ہے تب تک آپ کا اجر چلتا جائے گا، اور بچوں دنیا میں بھی اس کا اجر آپ کو ملے گا اور روز حشر بھی اس کا اجر پکی بات ہے کہ آپ کو ملے گا۔ تو بچوں ایسے عمل کریں، ایسے عوامل کریں، ایسے کام کریں، لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں جو دنیا میں بھی آپ کے کام آئے اور روز حشر بھی آپ کے لیے بہترین اجر کا سبب بنے۔ بچوں ایسے تمام کاموں کو صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے۔ جاریہ مطلب جاری رہنے والا صدقہ، یعنی ایسا کام جو تا قیامت جاری رہے۔ یعنی اگر آپ نے کہیں پہ کوئی پانی کا کولر لگوا دیا ہے تو بچوں جب تک وہ کولر ہے اور اس سے سب لوگ پانی پیتے رہیں گے، وہ لوگ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے اور آپ کا صدقہ جاریہ رہے گا، یعنی صدقہ چلتا رہے گا تا قیامت، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اہم نکات کی طرف جو میں نے آپ کے سبق سے چن کے رکھے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں ان کو۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ بچوں نبوت کے بعد جو ہجرت کی گئی تھی وہ مدینہ منورہ کی طرف تھی۔ بچوں جب یہ ہجرت کی گئی تو تمام لوگ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اپنے مال، اسباب، گھر بار سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو بچوں یہ ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں پر۔ مدینہ کے لوگوں نے بھائی چارے اور مساوات کی وہ مثالیں قائم کی جو دنیا میں آج تک دوبارہ نہیں ملتی۔ لیکن بچوں ان مثالوں میں سے ایک مثال کا ذکر ہمارے سبق میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو۔ بئر روما کا کنواں۔ بچوں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے لوگ آئے تو پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ میٹھا پانی پینے کو نہیں ملتا تھا کیونکہ ریگستان تھے، تو وہاں پہ ایک کنواں تھا۔ تو بچوں وہ کنواں کس کا تھا؟ وہ کنواں ایک یہودی کا تھا اور اس کنویں کا نام تھا بئر روما کا کنواں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ جب مسلمان وہاں پانی لینے آتے تھے تو وہ ان کو بہت مہنگے داموں میں پانی دیتا تھا، اور مسلمان غریب تھے کیونکہ وہ اپنے مال، اسباب، روپیہ، پیسہ، گھر بار سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے تھے۔ تو بچوں ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے وہ مہنگے داموں میں پانی بیچتا تھا جس کی وجہ سے لوگ خرید نہیں پاتے تھے۔ آگے بڑھتے بچوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ایسے میں جب تمام لوگوں نے مل کے اپنے مسئلے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ایسا جو اللہ کی راہ میں اس کنویں کو خرید کے وقف کر دے، یعنی اس کنویں کو خریدے اور خدمت خلق کے کام میں وقف کر دے، اس کا اجر اس کو روز حشر ملے گا، یعنی دنیا میں بھی اور روز حشر میں بھی اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ بچوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ وہ ہمارے تیسرے خلیفہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ تو بچوں مجھے اب جلدی سے بتائیں غنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غنی ان کا لقب تھا۔ غنی اس انسان کو کہتے ہیں جو دل کھول کے خرچ کرے، جو سخاوت دکھائے۔ اسی لیے ہم نے یہاں کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت، یعنی وہ لوگ جو سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا بچوں؟ انہوں نے اس کنویں کو خریدنا چاہا۔ انہوں نے یہودی سے بات چیت کی لیکن یہودی نہیں مانا۔ پہلے تو وہ مانا نہیں، پھر مانا تو کیا مانا کہ آپ آدھا کنواں لیں گے۔ مطلب کس طرح کہ ایک دن آپ لیں گے جس دن آپ کی باری ہوگی اور لوگ آپ سے پانی خریدیں گے، اور ایک دن میری باری ہوگی،
اور بچوں پتہ ہے کتنے درہم میں وہ آدھا کنواں بیچا تھا؟ 12,000 درہم میں. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوتا تھا، ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس دن پانی بیچتے نہیں تھے، وہ کنویں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، یعنی جس کا دل کرے جب مرضی آئے جتنا مرضی پانی لے جائے. اب مسلمان کیا کرتے تھے؟ مسلمان تو مسلمان بچوں، کافر بھی، وہ لوگ جو پانی خرید نہیں سکتے تھے، وہ بھی آتے تھے اور ڈھیروں ڈھیر پانی لے جاتے تھے اور 2 دن کا پانی ذخیرہ کر لیتے تھے. اب جب یہودی کی باری آتی تھی تو کوئی پانی لینے آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پانی کو بیچتا تھا. تو بچوں اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کیسے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے کنواں پہلے خریدا اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. بیر روما سے بیر عثمان تک. بچوں بیر روما اس کنویں کا نام تھا. بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر روما یعنی روما کا کنواں. تو بچوں وہ کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب خریدا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہودی کو وہ کاروبار نقصان دینے لگا. یعنی جب اس کی باری آتی تھی تب تو کوئی پانی خریدنے ہی نہیں آتا تھا. پھر اس نے سوچا کہ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، میں باقی کا آدھا کنواں یعنی مکمل کنواں، پورا کنواں حضرت عثمان کو بیچ دیتا ہوں. اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی اور مزید 8,000 درہم لے کر مکمل 20,000 روپے میں پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا. بچوں آج بھی مدینہ منورہ میں وہ کنواں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں. تو بچوں یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ جاریہ. بچوں وہ تو وصال پا چکے ہیں، لیکن وہ کنواں آج بھی موجود ہے، آج بھی وہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں اور آج بھی اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے. اسی عمل کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی آپ کے جانے کے بعد بھی ثواب آپ تک پہنچتا رہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. آخرت میں اجر. بچوں آپ نے دیکھا بیر روما سے بیر عثمان، کیونکہ اب اس کنویں کا نام بیر عثمان ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں. تو بچوں یہ وہ اجر ہے جو آخرت تک ان کو ملتا رہے گا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو اس دنیا کے فائدے کو خرید کر آخرت تک لے جائے، یعنی دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. تو بچوں یہ تمام تو تھے آپ کے سبق کے اہم نکات جو میں نے آپ کو بتائے، تاکہ آپ کو سبق کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہم پڑھنے کیا چاہ رہے ہیں. اب آغاز کریں گے اپنے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کا، تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں مشکل پیش نہ آئے. چلیے بچوں آغاز کرتے ہیں اپنے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کا. پڑھتے ہیں اپنا پہلا لفظ مخلوق. بچوں مخلوق میں نے آپ کو بتایا ہم سب لوگ کون ہیں؟ مخلوق. کس کی مخلوق؟ اللہ تعالیٰ کی. تو مخلوق کا مطلب ہے بچوں لوگ، یعنی ہم تمام لوگ، اور ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہم ان کی مخلوق ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. خدمت خلق. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا خدمت خلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگوں کی خدمت. خلق کہتے ہیں لوگوں کو، یعنی وہ خدمت جو ہم لوگوں کی کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت. آگے بڑھتے ہیں بچوں. ہجرت. ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جگہ پہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کے رہنا شروع کرنا. یعنی یہ نہیں کہ 2 دن کے لیے گئے، 3 دن کے لیے گئے. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ نقل مکانی کر کے وہاں رہنا شروع کرنا. اس عمل کو ہجرت کہتے ہیں، جو مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف کی تھی. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. بیر روما. میں نے آپ کو بھی بتایا بیر روما وہ کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا. اب اس کا مطلب پڑھتے ہیں. روما کا کنواں. بچوں بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر روما یعنی روما کا کنواں. آگے پڑھتے ہیں. دام. بچوں دام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہنگے دام، سستے دام، اچھے دام میں خرید لیا. ہم یہ جملے بولتے ہیں نا. دام کا مطلب ہوتا ہے قیمت، یعنی اس چیز کی یا خریدے جانے والی کسی بھی چیز کی کیا قیمت تھی. جس طرح کنویں کی قیمت کیا تھی؟ 20,000 درہم. تو یہ اس کا دام تھا، قیمت تھی. آگے بڑھتے ہیں بچوں. فروخت کرنا. یہودی نے کیا کیا تھا؟ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فروخت کیا تھا، یعنی بیچا تھا. تو فروخت کرنے کا مطلب ہے بیچنا. ٹھیک ہو گیا. آگے پڑھتے ہیں. نصف. بچوں نصف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدھا. کنواں نصف کر کے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیچا تھا. نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، یعنی آدھا آدھا کیا تھا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. مال اسباب. مال اسباب کیا ہوتے ہیں؟ سامان. مکہ میں تمام مسلمان اپنا مال اسباب چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی اپنا سارا ساز و سامان، گھر بار، روپیہ پیسہ، مال مویشی، سب کچھ. آگے بڑھتے ہیں بچوں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. رفع عامہ. عامہ کا مطلب ہوتا ہے عام. رفع عامہ مطلب عام لوگوں کی بھلائی.
بچوں عام لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہمیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ رفاع عامہ کے کام وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے ارد گرد رہنے والے عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا لفظ پڑھتے ہیں، معاوضہ۔ معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، یعنی کوئی چیز آپ نے بیچی، اس کے بدلے آپ نے کیا لیا۔ جیسے یہودی نے اپنا کنواں بیچ کے معاوضے میں 20,000 درہم لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں بچوں، رضامند ہو جانا۔ رضامند ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے مان جانا، کسی بات پہ مان جانا، رضامند ہو جانا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں، یا آپ کے گھر میں مشورہ ہوتا ہوگا تو کچھ لوگ اس بات پہ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، جو مان جاتے ہیں وہ رضامند ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، لوگ امنڈ آئے۔ اب لوگ امنڈ آنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ بھاگتے آئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنویں کا پانی بغیر کسی قیمت کے لوگوں کو دینا شروع کر دیا تو لوگ امنڈ آئے، مطلب ہر کوئی بھاگا آیا کہ ہم وہاں سے کنویں کا پانی لے لیں، کیونکہ اگلے دن یہودی کی باری ہے اور وہ اس کے عوض پیسے لے گا۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، معمول بنا لیا۔ معمول بنا لینے کا مطلب ہوتا ہے عادت بنا لی، یعنی ایسا کوئی کام جس کی ہم عادت بنا لیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے سوچا ہے کہ کل سے میں روز صبح اٹھوں گا تو آپ اس کو معمول بنا لیں گے، تو آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ روز صبح اٹھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، اگلا لفظ دیکھتے ہیں، باعث۔ باعث کا مطلب ہوتا ہے وجہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ملکیت۔ ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا مالک ہونا۔ تو کنواں کس کی ملکیت تھی؟ یہودی کی، اور جب اس نے اس کو بیچ دیا تو پھر وہ کس کی ملکیت بن گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ بچوں بڑھتے ہیں اپنے بقیہ الفاظ معنی کی طرف۔ بچوں ہمارا اگلا لفظ ہے غنی۔ غنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سخی۔ بچوں غنی، سخی ایک جیسے لفظ ہیں جن کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ جو بے دریغ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو گنتے نہیں ہیں کہ اتنے پیسے دوں گا یا میرا کیا نقصان ہو جائے گا یا میرا کیا فائدہ ہو جائے گا، اپنے نفع نقصان کو سوچے سمجھے بغیر اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کی یہ سب سے بہترین عادت تھی کہ وہ غنی تھے، یعنی وہ سوچتے نہیں تھے کہ میرا کیا فائدہ ہے کیا نہیں، وہ ہر ایک کے لیے بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا لفظ دنیاوی فائدہ، مطلب دنیا کے فائدے، ایسے فائدے جو دنیا کے لیے۔ بچوں ہمارے کچھ عمل صرف دنیا کے فائدوں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ عوامل ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا لفظ دیکھتے ہیں، صدقہ جاریہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں پڑھتے ہیں، ایسا صدقہ جس کا فائدہ ہمیشہ لوگوں کو پہنچتا رہے، یعنی قیامت تک جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، اور سارا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پہ کس کو جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ تو بچوں یہ تو تھے آپ کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی جو میں نے آپ کو بتائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں حصہ مشق کو اور پڑھتے ہیں پہلا سوال۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ ہمیں آپ کے سبق سے کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے اور سبق کے مطابق ان کے جواب تحریر کرنے ہیں۔ تو چلیں پہلا سوال پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ بچوں اللہ تعالیٰ تو بہت سارے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے جواب کو دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خدمت خلق کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں، یعنی اگر ہم نماز چھوڑ دیں یا روزہ نہ رکھیں یا وہ معاملہ جو ہمارے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں معافی ہے بچوں، لیکن ان چیزوں میں معافی نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو خدمت خلق کرے، یعنی لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے کام آئے اور ان کے مشکل وقت میں ان کی مشکلوں کو حل کرے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال پڑھتے ہیں، بیر روما کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یقین ہے آپ کو جواب تو فٹ سے آ گیا ہوگا کہ بیر روما کا کیا مطلب ہے۔ چلیں جواب دیکھتے ہیں۔ بیر روما کا مطلب روما کا کنواں ہے، یعنی بیر روما عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے روما کا کنواں، جو کہ یہودی کی ملکیت تھی۔ چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلا سوال۔ یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ اب اس کے پیچھے پوری کہانی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں کہ کنواں کیوں بیچا گیا، پہلے آدھا کنواں کیوں بیچا اور بعد میں پورا کنواں کیوں بیچا۔ چلیں جواب پڑھتے ہیں، اور بچوں آپ نے اس جواب کو اچھے سے لکھ بھی لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ چلیں جواب کو دیکھتے ہیں۔ یہودی نے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آدھا کنواں فروخت کیا تھا۔
ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ پہلے اس نے آدھا کنواں فروخت کیا تھا 12,000 درہم میں. آگے پڑھتے ہیں. اور طے یہ پایا تھا کہ کنویں کے پانی پر ایک روز یہودی کا حق ہوگا اور دوسرے روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. یہ تو ہم نے پڑھا تھا جب اس نے آدھا کنواں 12,000 درہم میں فروخت کیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ ایک دن آپ کا حق ہوگا پانی پہ اور ایک دن میرا حق ہوگا پانی پہ. آگے بڑھتے ہیں. اب جس روز یہودی کی باری ہوتی پانی لینے کوئی بھی نہ آتا. اب پانی لینے کوئی بھی کیوں نہیں آتا تھا؟ کیونکہ وہ پانی کے بس پیسے وصول کرتا تھا، یعنی وہ پانی کو بیچتا تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پانی بیچتے نہیں تھے، وہ کنواں عام لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ جس کا جتنا دل کرے وہ آئے اور 1 دن کا 2 دن کا چاہے 10 دن کا پانی بنا پیسوں کے لے جائے. آگے بڑھتے بچوں. اس طرح یہودی کو دن بدن گھاٹا ہو رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ یہودی نے پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا. جب بچوں نہ کوئی اس سے پانی خریدنے آ رہا تھا نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا تھا تو بچوں وہ تو گھاٹے کا سودا ہوا نا. تو اس نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں پورا کنواں ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دوں اور یکدم پیسے لے لوں. یعنی بقیہ کنواں اس نے 8,000 درہم میں بیچ کے 20,000 درہم کمائے. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے پورا کنواں فروخت کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنا اگلا سوال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ اب یہ آپ کا سوال ہے، مجھے جلدی سے سوچ کے بتائیں. میں نے آپ کو دونوں رقموں کے بارے میں بتایا تھا. جلدی سے سوچیں. شاباش. یاد ہے؟ شاباش، بہت اچھے، آپ کو تو یاد ہے. چلیں جواب پڑھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا کنواں 20,000 درہم میں خریدا، یعنی پہلے 12,000 درہم میں اور بقیہ کنواں 8,000 درہم میں. تو پورا کنواں 20,000 درہم میں خریدا. چلیں بچوں اگلا سوال پڑھتے ہیں. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بچوں ہر اچھی کہانی، ہر اچھی بات یا ہر اچھے قصے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں اس کہانی سے یا اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس واقعے سے ہمیں خدمت خلق کا سبق ملتا ہے، یعنی ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. ہمیں اپنے فائدے نقصان کو ایک طرف رکھ کے خدمت خلق کرنی چاہیے. لوگوں کو خوش رکھنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں. بچوں اللہ تعالیٰ اس عمل سے بے حد خوش ہوتے ہیں. تو بچوں یہ تو تھا آپ کا سبق خدمت خلق ایک عبادت، جس کے الفاظ معنی اور حصہ مشق کا کچھ حصہ ہم نے آج مکمل کیا، یعنی آپ کے سوالات اور ان کے جواب تحریر کیے. بچوں مجھے دیں اجازت، حاضر ہوں گی حصہ مشق دوم کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.